دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان معیشت، خارجہ تعلقات اور دفاعی محاذوں پر تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج ایک اور اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار 1,63,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی ہے۔ غذا کے ضیاع اور نقصان میں کمی لانے سے آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اور معروف مذہبی اسکالر اور صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات آج ضلع راجن پور کے کوٹ میمن میں شروع ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی، خارجہ تعلقات اور دفاع سمیت تمام محاذوں پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس سے ملک اقتصادی نمو اور ترقی کی چراغ پر گامزن ہوگا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی تمام کامیابیاں خلوص، انتھک محنت اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں اور قومی اہداف کے حصول میں ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام عالم میں پاکستان کے وقار اور احترام میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان نے جنگ جیتی اور اپنے دشمن کو شکست دی، جس سے دنیا میں اس کا وقار بلند ہوا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی بھرپور ترجمانی اور ان کے جذبات کی عکاسی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی شدید مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر صدارت ہونے والے عرب اسلامی ممالک کے اجلاس سے غزہ کے معاملے پر حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوں گے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 عرب ممالک اور 3 غیر عرب ممالک سمیت 8 ممالک نے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، امریکی صدر سے ملاقات کی اور غزہ کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حوالے سے ابتدائی ملاقات کے بعد کئی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، جس سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ معاشی استحکام حاصل کر لیا گیا ہے، شرح منافع 11% اور مہنگائی 30% سے کم ہو کر 5% ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ادھر سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور تاریخی سنگ میل حاصل کرتے ہوئے آج کاروبار کے دوران تاریخ میں پہلی بار 1,63,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد کو عبور کیا۔ 100 انڈیکس، جو گزشتہ کاروباری روز 1,62,257 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، نے 979 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ یہ سنگ میل حاصل کیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل اضافے اور مثبت رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تجارتی اور کاروباری برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ پنجاب کے صوبائی ہنگامی امدادی ادارے نے کہا ہے کہ پنجاب کے تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کی سطح میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ ادھر پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوششیں اور نقصانات کا تخمینہ لگانے کا سروے جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج حملوں میں بنیادی ڈھانچے، فلسطینیوں کی رہائشی عمارتوں اور مکانات کو نشانہ بنا رہی ہے، جس سے طبی ٹیموں کو زخمیوں اور ملبے تلے دبے افراد تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 66,000 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غذا کے ضیاع اور نقصان میں کمی لانے سے آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ وسائل کے ضیاع اور ماحولیاتی اثرات میں کمی لانے سمیت بڑھتی ہوئی عالمی آبادی کے لیے غذائی تحفظ یقینی بنانے کے بارے میں خوراک کے ضیاع اور نقصان میں کمی لانا ناگزیر ہے۔ خوراک کے ضیاع اور نقصان سے پائیدار غذائی تحفظ کے نظام کی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے۔
معروف مذہبی اسکالر اور صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات آج ضلع راجن پور کے کوٹ مومن میں شروع ہوگی۔ عرسی تقریبات میں حضرت خواجہ فرید کانفرنس کا انعقاد شامل ہے، جس کے دوران اسکالر حضرت خواجہ غلام فرید کی شاعری، ان کے امن و ہم آہنگی کے پیغام اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کو اجاگر کریں گے۔ توقع ہے 3 روزہ عرس کے دوران ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد 3 روزہ عرس میں شرکت کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔